السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے نماز عید کے طریقہ کے بارے میں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ روزوں کی خوشی، لیلۃ القدر کی خوشی، نزول قرآن کی خوشی، رحمت و مغفرت ملنے کی خوشی، جہنم سے آزادی ملنے کی خوشی۔ اور اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا تاکہ خوشیوں کے اندر خلل نہ آئے۔ نماز عید کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا اور نماز عید کو بلا وجہ چھوڑنا گمراہی کہا گیا ہے۔ عید کی مسنون اور مستحب کام جو ہے وہ مسواک کرنا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پیدل عیدگاہ کی طرف جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے طاقت کھجوریں، چوہارے یا پھر کوئی میٹھی چیز کھا لینا۔ ان سب کے بعد عید کا طریقہ آ جاتا ہے، عید کیسے پڑھنی ہے ہمیں، کیونکہ ہم اس کے بعد عید کے لیے جائیں گے مسنون اور مستحب کاموں کے بعد۔ سب سے پہلے عید کی نیت کرنی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک عید کی 2 رکعات اور 6 واجب زائد تکبیریں ہیں۔ نیت کرنی ہے جیسے عموماً نماز کی نیت کی جاتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز عید، عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام کے، جیسے مرد امامت میں شامل ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ یہ کہیں گے۔ لیکن اگر عورت گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہے پھر وہ یہ نہیں کہے گی کہ پیچھے امام کے۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد حسب معمول جو ہے وہ تکبیر کہہ کر مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور عورت جو ہے وہ سینہ پر ہاتھ باندھے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ لٹکا لیں گے یعنی چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کریں گے اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ دوبارہ سے باندھ لیں گے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ کہنے کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک سورت پڑھنے کے بعد حسب معمول جائیں گی۔ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ لٹکا لیں گے یعنی چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کریں گے اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ دوبارہ سے باندھ لیں گے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ کہنے کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک سورت پڑھنے کے بعد حسب معمول رکوع اور سجدہ کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملا کر پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ رکوع جانے سے پہلے تکبیر کہیں گے۔ مرد کانوں تک اور عورت جو ہے وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ لٹکا لے یعنی چھوڑ دے، دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی کرے گی، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سجدہ اور پھر نماز مکمل کر لی جائے گی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی اور پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی تلاوت کی جائے گی، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جایا جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عید کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر نماز جو ہے وہ پہلے دن کسی وجہ سے رہ جاتی ہے اجتماعی طور پر، دوسرے دن ادا کر لی جائے، تیسرے دن پڑھنا عید کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ عید الفطر البتہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ تیسرے روز پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔